بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 920 ایمان کا بیان مدد اور نصرت حقیقی ایمان پر موقوف ہے۔ اسلام تو دین میں داخلے کا ٹکٹ ہے، دعوتی محنت ہی اصل دین ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اسلام اور ایمان۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ الآیہ۔ ترجمہ: گنوار قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو ہم نے اسلام کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تفسیر: قبیلے بنو اسد کے کچھ لوگ جو بدو قسم کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ایمان لانے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی اور کہا کہ تم نے اسلام کی ظاہری تابع داری قبول کر لی ہے اور بس، یعنی ظاہری طور پر مسلمان جیسے رسم و رواج کے پابند ہو گئے تاکہ مسلمانوں والی مراعات حاصل کر سکے، جبکہ دل کے اندر ایمان کا گزر تک نہیں ہوا۔ یہاں بظاہر ایمان اور اسلام میں فرق بتایا گیا کہ ایمان دل کے یقین کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری اعمال کو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے متعلق دریافت فرمایا کہ مل اسلام، تو آپ نے جواب دیا ایمان۔ اور اسلام کے متعلق آپ کے جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان دراصل اندر کے ایسے یقین اور اعتماد کے ساتھ ان چیزوں کو ماننے کا نام ہے جو انسان کو ان چیزوں کے تقاضے کے مطابق عمل پر ابھار دے، اور اندر کے تقاضے کے مطابق اسلام کے ارکان پر عمل کرنے میں ہی ایک مومن کا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر کوئی ظاہری طور پر اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرتا ہے مگر دل سے یقین اور اعتقاد نہیں رکھتا تو وہ منافق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایسا ایمان ناقابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر اس کے اعمال اس کی تصدیق نہیں کرتے، تو اس کا یہ کہنا بھی عند اللہ معتبر نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان اصطلاح شرع میں تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی اپنے دل سے اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا، اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا۔ لیکن شریعت میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اس کا اثر جوارح کے اعمال اور افعال تک نہ پہنچ جائے، جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے۔ اسی طرح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے، لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آ جائے، ورنہ وہ نفاق ہے۔ اس طرح اسلام اور ایمان مبدا اور منتہا کے اعتبار سے الگ الگ ہے کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے، اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع ہو کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے۔ مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں۔ معرف القرآن۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں موجودہ دور کے ہم جیسے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ایمان کا ہمارا دعویٰ انہی بدوؤں کی طرح تو نہیں کہ ہم اپنے کو بظاہر صاحب ایمان سمجھ رہے ہیں لیکن دل ہمارا اس کے یقین اور اعتماد سے خالی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت اور اعانت کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو متعدد آیتوں میں ایمان والوں کے غلبہ اور نصرت کی یقین دہانی کرائی۔ ارشاد ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔
اور اس آیت میں تو واضح طور پر مومنوں پر کافروں کے غلبے کی نفی کی ہے۔ فرمایا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ کافروں کا مومنوں پر ہرگز غلبہ نہ ہونے دے گا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے زور دے کر مومنوں کی نصرت کا اعلان فرمایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا یعنی دشمنوں کے مقابلے میں۔ اور سورہ فصلت کی اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں فرشتوں کے ذریعے نصرت اور حمایت کا اعلان اس انداز میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا الآیہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے یعنی دین توحید اختیار کیا اور اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو اور خوش ہو جنت کے ملنے پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے واسطے اس جنت میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کا تمہارا جی چاہے، اور تمہارے واسطے موجود ہے جو کچھ بھی تم مانگو۔ اس آیت کریمہ میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبانی یہ وعدہ کروا رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی نصرت اور حمایت کا، اور آخرت میں بھی، بس شرط صرف قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی ہے۔ ذرا سوچئے کہ آج ہماری زندگی اس پر قائم ہے اور ہم اس شرط کو پورا کر رہے ہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں اکثر خطیبوں کی زبان سے دعا کے طور پر یہ جملہ ادا ہوتا ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس کی مدد فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرتا ہے، اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتا ہے۔ غور کیجئے اس دعا اور بدعا پر کہ ہم کس حد تک اس کے مستحق ہیں اور مستحق بن رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ آیتیں اپنی جگہ درست اور صحیح ہے، ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے ہر خطے میں کمزور اور لاچار اور بے بس ہیں، غیروں کا غلبہ ہمارے اوپر ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارا دعویٰ ایمان بھی انہی بددوؤں کی طرح تو نہیں۔ وہ بددو لوگ اپنی دانست میں اپنے کو صاحب ایمان ہی کہہ رہے تھے، وہ کوئی منافق نہیں تھے کہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہوں، بلکہ ان کا ایمان ان کے دلوں میں مستحکم نہیں ہوا تھا، وہ اپنی دانست میں اس سے اونچے مرتبے کے مدعی ہو گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آیت کے اس ٹکڑے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے۔ اگر وہ دل کی گہرائی سے اطاعت اور فرمانبرداری کرنے لگتے تو اللہ ان کو مومنین کے زمرے میں شامل فرما کر ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ تنبیہ، آج ہم مسلمان اسلام کے جن ظاہری ارکان کو بجا لاتے ہیں، وہ چاہے کلمہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان چیزوں کو یوں ہی رواداری اور ظاہری رسم و رواج کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں۔ جمعہ میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں کہ ہر شخص اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت جمعہ کی نماز پڑھ کر دینا چاہتا ہے، وہ بھی صرف نماز، نہ تو خطبہ سننے کا اہتمام، نہ ہی سنتوں کی ادائیگی، اور یہ اس لیے کہ جمعے کے دن کی غیر حاضری سماج میں معیوب سمجھی جاتی ہے کہ فلاں شخص تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، ورنہ اگر ہمارا دل یقین اور اعتماد سے لبریز ہوتا تو ہر نماز میں ہماری مسجدیں آباد رہتی۔ یہی حال دوسرے اعمال کا بھی ہے۔ روزہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں روزے کا عام رواج ہے، نہ رکھنے پر لوگوں کی نگاہ میں برے سمجھے جائیں گے۔ زکوٰۃ ایک تو ٹھیک سے حساب لگا کر ادا کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور جو لوگ دیتے بھی ہیں تو احسان سمجھ کر کہ گویا زکوٰۃ دے کر ہم نے بڑا احسان کیا۔ لوگ ہماری اس اہمیت کو سمجھیں اور ہمیں سخی کہیں۔ حج فرض ہو جانے کے بعد یہ رجحان ہوتا ہے کہ حج کرنے سے سماج میں حاجی صاحب کہلائیں گے اور لوگ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور یہ بھی سب بغیر سمجھے بوجھے۔ اکثروں کو تو اپنے عقیدے کا بھی پتہ نہیں، طہارت اور نماز کے بھی مسائل معلوم نہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض ہماری اکثریت کا حال یہی ہے۔
مخلصین کی تعداد جو ان اعمال کو صحیح طریقے پر پوری واقفیت کے ساتھ دینی فریضہ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں کم ہوتی چلی جا رہی، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کی روح ختم ہو کر کھوکھلا جسم باقی رہ گیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا ہماری تعداد اس زمانے میں کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہاری تعداد ان دنوں میں آج سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم لوگوں کی حیثیت پانی کے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی حقیقت اور روح تمہارے اندر کی ختم ہو چکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے نبی اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت۔ یقیناً آج دنیا کی محبت نے ہم کو اس طرح اندھا کر دیا کہ ہم اپنے اخروی نفع سے پرے ہو کر صرف اور صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے، اور ہمارا مقصد اچھی سیاست، اچھی تجارت، اچھی ملازمت، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی گاڑی اور دنیاوی عہدے اور منصب رہ گئے، اور ہماری ساری توانائی اور ساری کوششیں اور تگ و دو اسی دنیا کے گرد گھوم رہی ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم دنیا کی سب سے حقیر اور نادار قوم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جب کہ ساری قومیں ہمارے خلاف محاذ آرائی کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اس وقت بھی ہم غافل اور بے خبری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دین سے دوری بڑھتی ہی جا رہی ہے، دنیاوی اسباب اور وسائل کی طرف پوری توجہ ہے اور مسبب الاسباب سے بے توجہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے کو بدلنے کی پوری کوشش کریں، دلوں میں یقین اور اعتماد کا جذبہ پیدا کریں، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور احکام کو دل و جان سے قبول کریں، اور ہمارے اعمال اس کا ثبوت پیش کرنے لگیں کہ واقعی اہمیت اور ضرورت کے احساس کے ساتھ دین کو سیکھیں اور سمجھ کر عمل کریں، اپنی اولاد کے تئیں حساس ہو، ان کو بھی دین کی اہمیت بتا کر اس سے پوری واقفیت کرائیں، اس کا علم سکھائیں، عقائد مضبوط کرائیں، عورتوں اور بچیوں کو پردے کے فوائد اور بے پردگی کے نقصانات سے واقف کرائیں۔ بے دینی جو ہمارے گھروں میں گھس آئی ہے، اس سے خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اخلاق و کردار کو درست کریں، اسلامی امتیاز و تشخص کو اپنائیں، اپنی آمدنی اور خرچ میں حلال اور حرام کا خاص خیال رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت آج بھی ہمارے لیے اس طرح اتر سکتی ہے جس طرح ہمارے اسلاف کے لیے اترتی رہی ہے، اور آج کے وقت کی دنیا بھی امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے جس طرح ماضی میں بنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ قانون الہی یہ ہے کہ اللہ کی فتح اور نصرت، رحمت و عنایت انہی لوگوں کے شامل حال رہتی ہے جو اس کی خشیت اور عظمت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ دعوت ہی اصل دین ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین نصیحت ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم لوگوں نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے امام اور عام مسلمانوں کے لیے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ الدین النصیحہ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی نصیحت اور دعوت کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سراپا دین قرار دیا۔ لطیفہ، اللہ کے لیے نصیحت سے مراد اس کی طرف اور اس کے دین کی طرف دعوت دینا ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیحت میں اس کی طرف دعوت دینا، اس کی تعلیم و تدریس بھی داخل ہے۔ اسی پر باقی چیزوں کو قیاس کر لیں۔ جس نے دعوت کا کام نہیں کیا اس نے مسلمانوں کی حق تلفی کی۔ دعوت کام کی فرضیت کو ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن کتنے پڑوسی اپنے پڑوس کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ اس شخص نے مجھ سے اپنا دروازہ بند کر دیا اور مجھ پر احسان کرنے سے انکار کر دیا۔ فائدہ دعوت کی ہی کی محنت ہے کہ رسمی اسلام کو حقیقی اسلام اور رسمی ایمان کو حقیقی ایمان میں تبدیل کرنے کی شکتی اور طاقت رکھتی ہے۔
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب